بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک تو انسان کی حیات دنیاوی کی اصل غرض و غایت آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت اور زندگی کا جو ہے سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے۔ بلا یبلو کے معنی بھی آزمانا، ابلا یبلی ابلاً باب افعال آزمانا، ابتلا یبتلی ابتلاء باب افتعال آزمانا، تینوں کے لفظ کے معنی ایک ہی۔ تو خلق الموت والحیات، تمہاری زندگی کو، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی بہت طویل عمل ہے۔ ہم ایک زندگی گزار کر آئے تھے جب اس دنیا میں آئے، عالم امر میں، عالم ارواح میں، وہ ہماری پہلی زندگی تھی۔ پھر ہمیں سلا دیا گیا موت کی نیند، وہ پہلی موت تھی۔ پھر دنیا میں آنکھ کھلی، اے تازہ واردان بساط ہواہ دل، دنیا میں آئے وہ روح اور جسم کے ساتھ۔ اب یہ ہماری زندگی کا دوسرا دور ہے۔ پھر موت آئے گی، پھر دوسری موت یہ ہے، پھر اٹھا لیا جائے گا، پھر اور زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے۔ جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، دوزخ میں ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ لیکن یہ دو موتوں کے درمیان جو ایک ٹکڑا نکالا ہے اللہ نے، پہلی زندگی عالم ارواح کی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ، پھر دوسری موت۔ یہ جو ہے دو موتیں، ان کے درمیان حیات دنیاوی ہے، دنیا کی زندگی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت، موت کو پہلے لائے، کیونکہ اس زندگی سے پہلے موت تھی۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے تو پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔